بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنا لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے میکرو فیکٹرز جو پریویس لیکچر میں بھی اسٹڈی کر رہے تھے، وہیں سے ہم اپنی آج کی اسٹڈی کو فردر کنٹینیو کریں گے. کی پولیٹیکل، گورنمنٹل اینڈ لیگل ویریبلز کی ڈسکشن آئے گی. آج ٹیکنالوجیکل فورسز کے حوالے سے ہم کچھ ڈسکشن کریں گے. کمپٹیٹیو فورسز ہیں، کمپٹیٹیو فورسز کے حوالے سے ہمارے پاس پورٹرز 5 فورس ماڈل ہے. یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکرائب کروں گا. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ 5 فورس ماڈل ہے، جس کو جب میں نے بھی پہلی دفعہ اسٹڈی کیا تھا تو میں بڑا سرپرائز ہوا تھا کہ ایون جو کسٹمر کی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے، کسٹمرز کی ملا کے جو بارگیننگ پاور بن جاتی ہے، وہ بھی ایک انڈسٹری میں ایک فرم کا کمپیٹیٹر بن جاتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد جو ہماری اس پرٹیکولر ٹاپک کی اسٹڈی چل رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ پریویس لیکچر سے اس کو ریلیٹ کریں تو وی ہیو اسٹڈیڈ دی کمپوننٹس آف ایکسٹرنل اسسمنٹ which we were trying to convert into external audit, and to make that external audit out of that external environment assessment. Finally ہم آج یہ دیکھیں گے کہ انڈسٹری انالیسز میں ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اسے کیسے پرفارم کیا جاتا ہے، اس میں کون کون سے میجر کریٹیکل ایریاز ہوتی ہیں. یہ ایک 5 سٹیپس کا میٹرکس ہے جسے ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. اور اسی کی کنٹینیوٹی میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس جو ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس کی پولیٹیکل، گورنمنٹل اینڈ لیگل ویریبلز ہیں، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پریویس لیکچر کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے کچھ ریمائنڈ کرا دیتا ہوں، یا آج کے لیکچر کی ہم لاجک ڈیولپ کر رہتے ہیں کہ وائی وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دیز ڈفرنٹ ویریبلز آف دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ فرام دیئر میکرو فورسز پوائنٹ آف ویو. Actually, dear students, we are into the process of studying our strategic management process, which we are studying to elaborate and to explain ourselves the execution of the business policy of an organization. And for the execution of the principles of business policy in an organization, we have taken help from this strategic management process. And in this strategic management process, as I told you many a times before too, that it is a process of 3 stages actually. Stage number 1 of this process is again available with the title of strategy formulation, and in this strategy formulation stage, we have to study different steps of this particular stage. Previously, we have finished our discussion on the first step of this first stage, and that first step of this first stage was available with the title of the understanding of business mission and vision statement. اس کے بعد ہم نے اپنی فردر اسٹڈی کو جب کیا تھا تو اس میں ہم نے ایکسٹرنل اسسمنٹ کے حوالے سے اپنی اسٹڈی کی تھی. اور پریویس لیکچر میں آئی ہیو گیون یو دا ڈیٹیلڈ جسٹیفیکیشن اینڈ دا نیچر آف دا کانسیپٹ آف ایکسٹرنل اسسمنٹ، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو میکرو فورسز ہیں ان میں جو چینجز آتی ہیں ان کو آرگنائزیشن کس طرح ریٹیلیٹ یا رسپونڈ کرتی ہے، اس کو آرگنائزیشن کس طرح اپنی اپارچونیٹیز اور تھریٹس میں کنورٹ کرتی ہے، اور اس کا کیا کیا پروٹوکول ہے
وہ کون کون سی فورسز ہیں جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آنے والی چینجز کو آرگنائزیشن کے لیے اپرچونٹیز اور تھریٹس میں کنورٹ کر دیتی ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہ بات بتا دوں کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے جو میکرو فورسز ہیں ان میں اکنامک فورسز بڑی وائٹل ہیں, ان میں ٹیکنالوجیکل فورسز ہیں, ان میں سوشیو کلچرل فورسز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل, لیگل اینڈ گورنمنٹل فورسز ہیں, ڈیموگرافک فورسز ہیں, فورسز آف کمپٹیشن ہیں اور انٹرنیشنل فورسز ہیں جس میں ایون ہم انوائرمنٹل ایشوز کو بھی اپنی کنسیڈریشن میں لے کے آتے ہیں. انہی فورسز کے جو ڈسٹنگوشڈ فیچرز تھے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے اس میں سے کچھ اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے اور اسی اسٹڈی کی کنٹینیوٹی میں اس لیکچر میں ہم کی پولیٹیکل, گورنمنٹل اینڈ لیگل ویریبلز کو ڈسکس کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان ایریاز میں آنے والی چینجز کس طرح آٹومیٹیکلی چیلنجز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور کس طرح ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آئی ہوئی ان چینجز کم چیلنجز کو آرگنائزیشن اپنی اپرچونٹیز کے طور پہ ٹریٹ کر سکتی ہیں, یا ادروائز آرگنائزیشنز اگر ان چینجز بیس چیلنجز کو اپنی اپرچونٹیز میں کنورٹ نہیں کر سکتی تو ہاؤ کم دے آٹومیٹیکلی کنورٹ دیم سیلز انٹو تھریٹس فار دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. سو کی پولیٹیکل, گورنمنٹل اینڈ لیگل ویریبلس کو سمجھنے کے لیے ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کے پاس افریقن امریکن ریلیشن شپس کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو کلیئر کٹ اندازہ ہوگا کہ اس ریلیشن شپ میں کس طرح ایک اکانومی کا امپیکٹ دوسری اکانومی پہ بڑھ جاتا ہے. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو بیفور سو مینی ٹائمس, the book which I have recommended for you, the book which is available with the title of Strategic Management, written by Fred R. David, آپ اس کا 7th سے 11th اور even 12th edition کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں, which is easily available into all major markets of Pakistan. اس ٹیکسٹ بک کی فالو اپ اسٹڈی جب آپ کرتے ہیں تو اس افریقن امریکن ریلیشن شپ کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن دی گئی ہے ان وچ یو بیکم اویئر آف دس فینومینا دیٹ ہاؤ کم دی پولیٹیکل ریلیشن شپ امنگ ڈفرنٹ کمیونٹیز اینڈ اکانومیز could help each other in earning economic boost, or otherwise the impact could become even damaging and worse for the other economy. جس طرح ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ اکنامک بلاکس ڈیولپ ہوئے ہیں دنیا میں جن میں ایک میجر اکنامک بلاک نیفٹا کے ٹائٹل سے اویلیبل ہے, which stands for North American Free Trade Association. اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ یورپین یونین ایک اکنامک بلاک ہے. اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ G8 کنٹریز سم ہاؤ کسی حد تک اکنامک ایکٹیویٹی کو سپورٹ اور پریویل اور پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. ایون کئی دفعہ یہ بھی آئیڈیا لانچ کیا گیا ہے کہ یہ جو سارک کی ایک ایسوسی ایشن ہے جو بنیادی طور پہ سوشل اور کلچرل ایسپیکٹس کے حوالے سے کام کرتی ہے, اس کو بھی ایک اکنامک بلاک بنایا جا سکتا ہے. تو ان اکنامک بلاکس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے مابین ڈفرینٹ ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتے ہیں جو اس کنٹری کی اکنامک ویل بینگ کو پازیٹیولی بھی افیکٹ کر سکتی ہیں اور ادروائز ان کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ان پہ ہو سکتا ہے. انہی کی پولیٹیکل, گورنمنٹل اینڈ لیگل ویریبلس میں ڈیئر اسٹوڈینٹس یو آلسو ہیو ٹو پرووائڈ اے اسپیس فار یور سیلف ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹ ایکسپورٹ ریگولیشنز آف ڈفرینٹ کنٹریز. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ کسی بھی کنٹری میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بے شمار اٹریکٹیو پالیسیز دی جاتی ہیں,
وہ اٹریکٹیو پالیسیز کے ساتھ ساتھ ان کنٹریز میں اس چیز کو بھی فوکس کیا جاتا ہے کہ ایکسپورٹ پروموشن بیوروز ڈیولپ کیے جائیں. جس طرح پاکستان میں آج کل ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک سرکاری ادارہ ہے جو کہ ٹریڈ کی ریلیشن شپ کو بیونڈ دا نیشنل باؤنڈریز لے کے جانے کے لیے بزنس مین کو، بزنس آرگنائزیشنز کو نہ خالی ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے بلکہ فائنینشیل اسسٹنس اور گائیڈنس بھی اس سپورٹ میں شامل ہوتی ہے جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے بزنس آرگنائزیشنز کو پرووائڈ کرتی ہے. اسی حوالے سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایجنسیز بھی ایسی ہیں جو پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھانا چاہتی ہیں، امپورٹس کو کم کرنا چاہتی ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کسی ملک کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں اور امپورٹس کم ہیں تو وہ ٹریڈ سرپلس کا سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے. اور ادروائز اگر سچویشن اپوزٹ سائڈ آف دا پکچر کو شو کر رہی ہو، یعنی کہ اس ملک کی امپورٹس زیادہ ہوں اور ایکسپورٹس کم ہوں تو وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ چلا جاتا ہے. سو آئیڈیا ٹو سے دس پرٹیکولر سم تھنگ از دیٹ کہ یہ جو کی پولیٹیکل، گورنمنٹل اور لیگل ویریبلز ہوتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اویلیبل، یہ ایون امپورٹ ایکسپورٹ ریگولیشنز کو ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور ان کا پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ کسی بھی بزنس آرگنائزیشن پہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو مانیٹری پالیسی دیتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے بزنس آرگنائزیشنز کے لیے. اس مانیٹری پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے بزنس آرگنائزیشن یوز ٹو فارمولیٹ دیئر اون اپ کمنگ اسٹریٹجیز. They used to change their policies. They decide in which area to even expand more and from which particular segments of their business they want to quit their investments. اسی طرح کسی بھی ملک کی پولیٹیکل کنڈیشنز in other countries used to play a very very vital role into the formulation of opportunities or otherwise threats for the industry of some particular business or even for some particular enterprise in one given industry. گورنمنٹ بجٹس بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ایک اوور آل پکچر ڈیولپ کرنے میں. اکانومی کی، ٹریڈ پالیسیز کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہر سال بجٹ پریزنٹ کرتی ہے اس کو سامنے رکھ کے بزنس آرگنائزیشنز کئی انیشیٹو لیتی ہیں اور کچھ پہلے سے لیے گئے انیشیٹوز کو ایون وہ سیز بھی کر دیتے ہیں. اسی طرح ورلڈ آئل، کرنسی اینڈ لیبر مارکیٹس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ بزنس آرگنائزیشن میں. دنیا میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آئل کی پرائسز کی چینجز کی بیسس پہ آلموسٹ ہر کموڈیٹی افیکٹ ہوتی ہے. اس کی بیسس پہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس کی بیسس پہ کسی کنٹری کی کرنسی اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اسی کی بیسس پہ لیبر مارکیٹس میں ڈفرینٹ طرح کی بیہیویئرز دیکھنے میں آتے ہیں جو ایک آرگنائزیشن کے لیے اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے اور ادروائز وہ ایک آرگنائزیشن کے لیے تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس لوکیشن اینڈ سیویرٹی آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یوز ٹو پلے اے ویری ویری وائٹل رول in welcoming the foreign investment in your country. If the law and order situation is in complete control and showing the complete peaceful environment in your country, it would be a very big attractive motivational factor for the foreign investor to come and to invest in your country. But if otherwise, خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی اکانومی میں آپ نے جا کے کوئی نیگیٹو رول پلے کرنا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ نے اپنے ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو صحیح طرح قابو میں نہیں رکھا ہوتا. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سوٹیبل یا فیوریبل نہیں ہوتی. سو نہ صرف فورن انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کو وہاں سے روک لیتے ہیں، جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے اسے نکال لیتے ہیں، بلکہ جو لوکل انویسٹر ہوتے ہیں they also become little apprehended
in the form of making decisions related to the extension of their investment in that particular field, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس کہیں اور لے جائیں یا کسی ایسے سیکٹر میں بزنس شروع کر دیں جہاں پہ اس طرح کے رسک کم سے کم انوالو ہوتے ہیں. So dear students, ان کی پولیٹیکل، لیگل اینڈ گورنمنٹل فیکٹرز کے بعد جو ایک اور فیکٹر انتہائی وائٹل ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے حوالے سے، کسی بھی آرگنائزیشن کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے حوالے سے، اور ایون اس آرگنائزیشن کی پروگریس کی بیسس پہ، اس کی کنٹریبیوشن کی بیسس پہ، اس ملک کی اکانومی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اینڈ دیٹ از دا فورس ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی ایک بہت ہی اہم اسپیکٹ ہے جو آپ کی پرفارمنس کو اپ گریڈ کرتی ہے، جو آپ کی ویسٹیج کو منیمائز کرتی ہے، جو آپ کی ایفیشنسی کو انہانس کرتی ہے. رادر آئی کین کیٹیگوریکلی ریکال مائی سیلف کہ once one of my student put me with this question کہ سر یہ ٹیکنالوجی کا اصل میں مطلب کیا ہے. تو dear student, I consulted Oxford Dictionary of Business Terminology to collect the actual and the real meanings of technology, جس میں کچھ اس طرح دیا گیا تھا ٹیکنالوجی کا مطلب کہ conversion of scientific principles, procedures and methods into techniques is called technology. کنورژن آف سائنٹیفک تھیوریز مطلب کہ ہمارے پاس سائنسی تھیوریز جو اویلیبل ہیں، ہمارے پاس سائنٹیفک پروسیجرز جو اویلیبل ہیں، ہمارے پاس سائنٹیفک میتھوڈولوجیز جو اویلیبل ہیں، ان کو کسی کام کے کرنے کی ٹیکنیک میں کنورٹ کر لینے کا نام ٹیکنالوجی ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے E=mc²، یا جیسے کہ فزکس کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ نیوٹن کے 3 laws آف موشن ہیں، اور تیسرا لا آف موشن always describes this something کہ every action used to have the reaction of that something which will be of equal power intensity and in opposite and in reverse direction actually. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فزکس کے حوالے سے there are 2 forms of energy, potential energy and kinetic energy. Kinetic energy is that form of the energy which comes in some body due to its momentum and peace. And جو potential energy ہوتی ہے وہ اس کے weight اور mass کی وجہ سے اس product میں آتی ہے. Dear students, یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ شارٹ سی سٹوری سناتا ہوں جو کہ سٹوری کم ہے، حقیقت زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ایروپلین جہاز جو ہے یہ ہوا میں اڑتا ہے اپنے اندر اتنے سارے مسافر بٹھا کے. کبھی آپ نے نوٹ کی ہے کہ یہ ٹیک آف کرنے سے پہلے رن وے پہ جو پلین ہے، جو ایروپلین ہے، وہ ٹیکسی کرتا ہے، اور ٹیکسی میں یہ فل سپیڈ سے جتنی اس کی میکسیمم اویلیبل سپیڈ ہوتی ہے یہ رن وے پہ بھاگتا ہے، اور اس کی اس مومنٹم کی وجہ سے اس میں جو کائنیٹک انرجی آ جاتی ہے اس کے اوپر گریویٹیشنل پاور پھر امپیکٹ نہیں کر پاتی. یہ اتنی سپیڈ سے جب موو کرتا ہے تو گریویٹیشنل فورس یعنی کہ کشش ثقل کی قوت اس پہ 0 ہو جاتی ہے. اور جب ایروپلین کا پائلٹ وہ ایک گیون کائنیٹک انرجی گین کر لیتا ہے تو تب وہ پلین کو ٹیک آف کر لیتا ہے اور جہاز آرام سے اوپر اڑ جاتا ہے. ادروائز سائنٹیفک تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہر ایسی چیز جو خلا میں معلق ہے اس کو زمین اپنے مدار کی طرف کھینچتی ہے، جسے ہم گریویٹیشنل پا کہتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، سمندر میں بحری جہاز سفر کر رہا ہے، ہماری لائف میں بے شمار ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے. ہماری لائف پچھلی نسل کے حوالے سے ان کے مقابلے میں انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوتی جا رہی ہے کہ ٹیکنالوجیکل ریولوشنز آ رہی ہیں. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ اس سلائیڈ میں لکھا گیا ہے ریولوشنری ٹیکنالوجیکل فورسز،
پروفاؤنڈ امپیکٹ آن آرگنائزیشن، کہ اس کا ایک آرگنائزیشن پہ بڑا ہی پروفاؤنڈ امپیکٹ ہوتا ہے. آپ جیسے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو پوری دنیا آپ کی ایکسس میں ہوتی ہے. آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی ویب سائٹ کو کلک کر کے ان کے بارے میں اپڈیٹڈ انفارمیشن لے لیتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کوئی کیوری ہے تو اس کا آپ انسٹنٹ رسپانس ان سے حاصل کر لیتے ہیں. سیمی کنڈکٹرز ہیں، ایکس ایم ایل ٹیکنالوجیز ہیں، یو ڈبلیو بی کمیونیکیشنز ہیں. ٹو میک اٹ شارٹ، آئی ریمبر کہ مجھ سے بڑے بھائی جو میرے ہیں، بائی پروفیشن ہی از اے ڈاکٹر، ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر. انہوں نے مجھے ایک دفعہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس طرح شیئر کیا تھا کہ ان کی ڈپارٹمنٹ میں وہ بچوں کے وارڈ میں ایز اے اسپیشلسٹ کام کرتے تھے اپنا کلینک شروع کرنے سے پہلے. انہوں نے ایک دفعہ اپنا یہ تجربہ میرے ساتھ شیئر کیا کہ جاپان گورنمنٹ کی طرف سے پیڈز کی اسپیشلائزیشن کی ایکسپرٹس ہمارے ملک آئے، اور جب انہوں نے یہاں کے بچوں کی جو ڈیزیزز ہیں وہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی، اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے ٹریٹمنٹ کے میتھڈز ڈسکس کیے، تو انہوں نے ہمیں ایک بات ایڈوائز کی تھی جاپانس کے ایکسپرٹس نے، کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر کے اپنی لوکل انڈیجنس ڈیزیزز جو ہیں جن سے آپ کی یہاں کے بچے افیکٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کیور کرنے کے میتھڈز آپ ڈیولپ کریں. سو ایون اگر میڈیکل کیور بھی آپ نے کرنا ہے تو یو ریکوائر یور اون ٹیکنالوجی فار دی مینوفیکچرنگ آف دی میڈیسن ٹو کیور دیٹ پرٹیکولر ڈیزیز. یا ایون اگر آپ نے فارمر ہیں، آپ نے گروئنگ کے حوالے سے کچھ کام کرنا ہے، تو لوکل کمپنیز کو چاہیے کہ وہ اپنی لوکل انڈیجنس ریکوائرمنٹ کو، سوائل کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرے کہ جو لوکل انڈیجنس ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے. یہ ایک سسٹینیبل سولوشن ہوتا ہے ان اسپائٹ آف بوروئنگ ایون ٹیکنالوجی فرام دی ادر کنٹریز. آپ اگر کسی اور ملک کی ٹیکنالوجی کو صرف بارو کر کے خود اپنا کام چلاتے ہیں تو آئی کین ایشور یو دس سم تھنگ دیٹ دس ول ناٹ اونلی بیکم very, very expensive proposition for you, being an organization, being an economy, being a country. Rather, it will never remain sustainable and long term basis پہ یہ viable بھی نہیں رہتی. So اگر آپ نے ہر حوالے سے if you want to provide yourself with the strong standing, if you want to provide yourself with the strong foundation to sustain over a longer period of time, there is no other way available to you except the development of your own technology for the cure of your own issues, for the growth of whatever you would have been doing in your local markets and in your local economy actually. اس کے ساتھ ساتھ dear students, Internet changes the nature of opportunities and threats for the current environment. You all must be agreeing with this phenomena. Alters life cycle of products. Internet نے تمام پروڈکٹ کا لائف سائیکل ہی چینج کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پروڈکٹ لائف سائیکل میں 4 سٹیجز ہوتی ہیں. انٹروڈکشن ہے، گروتھ ہے، میچورٹی ہے اور ڈیکلائن ہے. ان چاروں فیزز سے، ان چاروں سٹیجز سے جب تک یہ انٹرنیٹ کی ریولوشن نہیں آئی تھی، کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو سلولی اور گریجولی وہ ان سے پاس آن ہوتی تھی. لیکن انٹرنیٹ کی ریولوشن کی وجہ سے یہ جو پروڈکٹ لائف سائیکل ہے سم ٹائمز یہ انتہائی سوئفٹلی اپنی چاروں سٹیجز کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. This internet revolution increases speed of distribution. As an organization, there is no doubt about it کہ جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے، جو کچھ بھی آپ کی سروس ہے، جو آپ اپنے الٹیمیٹ کنزیومر اور کسٹمر کے لیے فارمولیٹ کر رہی ہیں، مینوفیکچر کر رہی ہیں یا سروس جنریٹ کر رہی ہیں، آپ کو اس کو الٹیمیٹ کنزیومر تک ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے
تاکہ اسے جب بھی اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے وہ اپنے نیئر بائی اسٹور میں جب بھی اسٹیپ ان ہو کے اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہونی چاہیے. It has created new products and services. This internet revolution, it is all very simple to understand. It has eased the limitation of geographic مارکیٹس ایکچولی. اب آپ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایزیلی پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. اب آپ کی مارکیٹ ایک گلوبل مارکیٹ بن چکی ہے. It easily alters economies of scale. It changes the entry barriers to enter into international markets and into global markets, dear students. ٹیکنالوجیکل فورسز کو اگر ہم اور ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں تو ٹیکنالوجیکل فورسز نے جو بزنس آرگنائزیشن پہ امپیکٹ ڈالا وچ از ویری پازیٹیو ان نیچر دیٹ ہیز بیکم ویزیبل ڈیو ٹو دی سگنیفیکینٹ انوالومنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. آرگنائزیشنز نے اپنے پاس اب چیف انفارمیشن آفیسرز کو اپوائنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ان کے پاس چیف ٹیکنالوجی آفیسرز ریگولر بیسس پہ کام کرتے ہیں. یہ جو چیف انفارمیشن آفیسر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے حوالے سے میں بس آپ کو ایک بات بتا کے ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں گے. ایز آئی مائٹ ٹولڈ یو on 2 or 3 occasions before that communication is actually be the other name of management. Management is all about communication, or communication is otherwise all about management, and management is the name of achievement of your objectives. So it is all very obvious and very simple कि if an organization you have to achieve your objectives, you would be able to achieve your objectives through communication inside the organization and outside the organization with your potential and existing customers actually. اور ٹیکنالوجی نے یہ کمیونیکیشن والا ایشو جو ہے بہت ایزی, سوئفٹ, کمپیریٹیولی لیس ایکسپینسو اور بڑا سوئفٹ کر دیے آرگنائزیشن کے لیے. ٹیکنالوجیکل فورسز کی بیسس پہ کچھ ایشوز ڈیولپ ہو گئی ہیں. فار ایگزامپل انڈر لائی نیئرلی ایوری اسٹریٹجک ڈیسیژن کہ ہر اسٹریٹجک ڈیسیژن میں آرگنائزیشن کو ریلائی کرنا پڑتا ہے انفارمیشن کے اوپر. ٹیکنالوجیکل فورسز نے کچھ سیریس ایشوز بھی ڈیولپ کیے ہیں. فار ایگزامپل ان ایوری اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ آف این انڈیویژل اور آف این آرگنائزیشن آپ کے پاس اس انفارمیشن کی اویلیبلٹی اور ان اویلیبلٹی آپ کی ہر اسٹریٹجک ڈیسیژن کو امپیکٹ کرتی ہے پازیٹیولی اور ادروائز نیگیٹولی. ڈیئر فورسز, اس کے بعد جو ٹیکنالوجیکل فورسز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی میکرو فورسز میں ایک اور فورس بہت اہم اور ویزیبل اور سگنیفیکینٹ ہے, دیٹ از کمپٹیٹیو فورسز. I can categorically recall and remind you this something that in my previous lecture I told you this something کہ competition is always be a healthy sign. آپ کو کبھی بھی کمپٹیشن سے گھبرانا نہیں چاہیے. کمپٹیشن ایون آپ کی ہڈن سکلز کو بھی پالش کرنے کے لیے اور آپ کو اس سے اویئر کرنے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. جس طرح وہ ایک شعر کا, ایک مصرے کا کچھ اس طرح کا مطلب بنتا ہے کہ شاہین کو اور عقاب کو بتایا گیا ہے کہ تو ان تیز ہواؤں سے مت ڈر, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو کمپٹیشن جو ہوتا ہے یہ ایک آرگنائزیشن, ایک انڈیویجول کو اور زیادہ بہتر پرفارمنس دینے کے لیے بڑا ہی ایک طرح کا پازیٹیو اینڈ سگنیفیکینٹ رول پلے کرتا ہے. یہ جو کمپٹیٹیو فورسز ہیں اس میں یو گو فار دی کلیکشن اینڈ ایویلویشن آف انفارمیشن آن کمپٹیٹر وچ از اسینشیل فار دا سکسیسفل اسٹریٹجی فارمولیشن. اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ ایک انڈسٹری میں سروائیو گرو کرنے کے لیے، پروفٹ ارن کرنے کے لیے، بہتر پرفارمنس دینے کے لیے آپ کے پاس اپنے مین کمپیٹیٹر کی اسٹریٹجیز کی، اس کے پروڈکٹس کی، اس کی پروموشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کی انفارمیشن اگر ہوگی تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے اس سے بھی بہتر اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی آرگنائزیشن کے لیے یو ایون وانٹ ٹو برنگ اے مور بیٹر اینڈ اگریسو پروموشنل اسٹریٹجی. سو آپ کے پاس یہ کمپٹیٹیو انفارمیشن ہمیشہ آپ کو ایک ایج پرووائڈ کرتی ہے. کمپٹیشن ان ورچولی آل انڈسٹریز کین بی ڈسکرائبڈ ایز انٹینس. اور یہ یاد رکھیں کہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن جو آیا ہے، جو باقی تمام اکانومیز ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بعد کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی کمپٹیٹر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی آرگنائزیشن میں اسٹیف کمپٹیشن نہیں ہے. آلموسٹ ہر انڈسٹری کے ہر پرٹیکولر سیگمنٹ میں نیک ٹو نیک کمپٹیشن کی صورتحال ہوتی ہے. یہ جو کمپٹیٹیو فورسز ہیں، یہ آپ کی رائیول فرمز کی بارے میں انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اس طرح مدد دیتی ہیں کہ یو بیکم اویئر آف دی اسٹرینتھس، ویکنیسز، کیپیبلٹیز، اپارچونیٹیز، تھریٹس، آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز. جو آپ کے کمپیٹیٹر کی یہ تمام سگنیفیکنٹ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح ویل اویئر رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اسی کی کمپٹیشن میں آپ اپنی اسٹریٹجی فارمولیٹ کر سکیں. اسی کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو فوکس کرتے ہوئے آپ ایون اس سے بہتر اپنی اسٹرینتھس اینڈ ڈیولپ کر سکیں، جو آپ کی اسٹرینتھ آپ کی ویکنیسز کو بھی اوور کم کرنے میں آپ کو مدد دیں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاؤ کین آئی کوڈ ایزیلی کیپٹلائز مائی گیون اینڈ اویلیبل کیپیبلٹیز ٹو. سو کمپٹیٹیو فورسز میں جب بھی آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو اپنے کمپیٹیٹرز کے بارے میں ان تمام ایریاز میں اسٹریٹجک انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. اب جو کمپٹیٹیو فورسز کے حوالے سے کی کوسچنز ہوتی ہیں، وہ ہم کچھ اس طرح اپنی آرگنائزیشنز میں اکٹھے بیٹھ کے میٹنگز میں کرتے ہیں کہ ہاؤ اباؤٹ دیئر اسٹرینتھس، how about their weaknesses, their objectives and strategies, their responses to all external variables. اس کا مطلب یہ ہے کہ how your competitor is going to respond against different variables of social, political and demographic nature. Their vulnerability to our alternative strategies. کہ جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں ان کے حوالے سے ہمارا کمپٹیٹر کیا کیا کام کر رہا ہے، وہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کر رہا ہے، اپنے آپ کو کمپٹیٹیو رکھنے کے لیے ہماری اسٹریٹجیز کے رسپانس میں اس کی اسٹریٹجیز کس طرح کی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہی جو کی کوسچنز ہیں اباؤٹ کمپٹیٹر، اس کی کنٹینیوٹی میں چند ایک چیزیں اور آ جاتی ہیں کہ ہماری سکسیس، ہماری اسٹریٹجک کاؤنٹر اٹیک کیا ہونے چاہیے ہمارے کمپیٹیٹر کے حوالے سے. آر پروڈکٹس اینڈ سروس پوزیشننگ ریلیٹو ٹو کمپیٹیٹرز. جو ہماری پروڈکٹ کی، ہماری سروسز کی پوزیشننگ ہے، پوزیشننگ آلویز ریمبر ڈیئر اسٹوڈنٹ از دی امیج آف یور پروڈکٹ اینڈ سروسز انٹو دی مائنڈز آف یور کسٹمر. آپ کا کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو کہاں ریٹ کرتا ہے، اس کے ذہن میں what image he or she would have been carrying about the quality, about the contents and about the possible potential of being a genuine satisfier of their needs. یہ جو امیج کسٹمر کے دماغ میں ہوتا ہے associated to your product's brand name, we call it the positioning. اسی طرح entry and exit of firm into the industry remains a focus of the competitive forces study and key factors for our current position in industry. ایک آرگنائزیشن اپنے آپ سے یہ کوسچن کرتی ہے
کہ اس وقت انڈسٹری میں میری پوزیشن کیا ہے. From market share point of view, from my existing sales volume point of view, and from the point of view of the image which I'm carrying as an enterprise which is successfully performing in this particular industry. So dear student, into the continuity of all these key questions related to these competitive forces, we also ask ourselves about the sales and profit rankings of the competitors over time, nature of suppliers and distributors relationship, کہ آپ کی فارورڈ انٹیگریشن اسٹریٹجی کا کیا کیا امپیکٹ اور فروٹفل ریزلٹس آپ کو اچیو ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کی بیکورڈ انٹیگریشن اسٹریٹجی وچ از ریلیٹڈ ٹو ہیونگ اے کمپلیٹ کنٹرول اوور یور سپلائرز فار دی اویلیبلٹی آف را مٹیریل. اس چیز کے کیا کیا بینیفیشل یا فروٹفل ریزلٹس آپ کنزیوم کر چکے ہوئے ہیں. دا تھریٹ آف سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس اور سروسز. اس کمپٹیٹو فورسز کی اسٹڈی میں یو آلسو ریمینز very alert from the possible alternative development, substitute development in the form of, from the competitor's point of view, that would have been serving as a big threat for your own standing and for the safeguarding of your own existing sales volume and market share. کہ اگر substitute اور alternative products آپ کا کمپٹیٹر مارکیٹ میں بڑا ہی فورسفلی لے کے آ رہا ہے تو دیٹ کوڈ ڈیفینیٹلی بی اے تھریٹ ٹو یور آرگنائزیشن ایز فار ایز سیف گارڈنگ یور سیلز والیوم اینڈ یور مارکیٹ شیئر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم از کنسرنڈ. Dear students, sources of corporate information related to the competitors' strengths and weaknesses and the current standing of your competitors into the industry could become available to you from Moody's manuals, from standard corporation descriptions, from value line investment surveys, from Dunn's business rankings, Standard and Poor's industry surveys. انڈسٹری ویکس ہوتے ہیں, فوربس, فارچون اینڈ بزنس ویکس ہوتے ہیں. یہ جو اس سلائیڈ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے یہ کمپٹیٹو فورسز کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اٹ ہیز بین آلسو گیون ان یور ٹیکسٹ بک to describe the situation which would have been prevailing in American markets. اسی چیز کو ہم اپنی مارکیٹ کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ میگزینز اویلیبل ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹریڈ سے ریلیٹڈ بکس کی پبلیکیشن آتی ہے, SECP کی پبلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اسٹاک ایکسچینجز جو پاکستان میں آپریٹ ہو رہی ہیں وہ انفارمیشن دے رہی ہوتی ہیں جس میں کہ ایک پرفارمر آف دی انڈسٹری کو دوسرے پرفارمر آف دا سیم انڈسٹری کے حوالے سے کمپٹیٹو فورس بھی اویلیبل ہوتی رہتی ہے. انٹیلیجنس کے حوالے سے کمپٹیٹو انٹیلیجنس کو سامنے رکھتے ہوئے بیسک انفارمیشن بھی اویلیبل ہو جاتی ہے, اس کی آپریشنز کے حوالے سے, اس کی پروڈکٹ کے حوالے سے, اس کی پروموشنل اسٹریٹجیز کے حوالے سے. سو دس از ہاؤ دیز کمپٹیٹو فورسز would definitely be playing their role to be clearly felt and visibly recognized by all competitors of that particular industry. Competitive forces always carry 7 characteristics, particularly from the United States market point of view, جس میں ہماری مارکیٹ کے حوالے سے بھی جو چیزیں ریلیونٹ ہیں, in which we also share about market share matters, understand what business you are in, broke or not, fix it, innovate or evaporate. یہی چیز جب ہم آگے لے کے جاتے ہیں تو acquisition is essential to growth. We do believe in the strategy of horizontal integration. ہاریزونٹل انٹیگریشن ایک وہ اسٹریٹجی ہے جہاں آپ اتنا سکسیسفل فاؤنڈیشن اپنی آرگنائزیشن کی ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ آپ ایزیلی اپنے کمپیٹیٹر کو ہاسٹائل ٹیک اوور کر لیتے ہیں.
people make a very significant difference in obviously these competitive organizations. آپ کا مینیجر دوسرے مینیجر کے مقابلے میں زیادہ بہتر اسٹریٹجی لے کے آ سکتا ہے, زیادہ بہتر پرفارمنس شو کر سکتا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم there would be no substitute for the quality. جو بھی کمپٹیٹر بیسٹ کوالٹی پروڈکٹ, بیسٹ کوالٹی سروس دے گا, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. There is no substitute for quality. It is not only applicable to the success of a business organization. آپ نے کوئی سوشل موٹیو کو لے کے چل رہے ہیں, آپ کا کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے, آپ کا کوئی کمیونٹی ویل بینگ کا موٹیو ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی اس کم عمر ایج میں ابھی سے آپ اپنا یہ پرنسپل بنا لیں کہ کوالٹی, بیسٹ کوالٹی سے کم تو کوئی چیز نہ ایکسپٹ کرنی ہے, نہ کسی کو آفر کرنی ہے. فار ایگزامپل, آپ کی یہ جو اسٹڈیز ہیں, آپ نے اس میں بیسٹ پرفارمر بننا ہے, کیونکہ کوالٹی کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتا. اٹ از اے گارنٹی ٹو میک یو سکسیسفل اوور اے لانگر پیریڈز آف ٹائم. انہی کمپٹیٹیو فورسز کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈینٹس, آرگنائزیشنز یوز ٹو رن دیئر کمپٹیٹیو انٹیلیجنس پروگرامز which are related to having systematic and ethical process for gathering and analyzing information about what? About the competition's activities and general business trends to further a business own goals. کہ آپ کمپٹیٹیو انٹیلیجنس اس لیے نہیں حاصل کرتے, اس میں آپ اتنے اچھے ایفیشینٹ پرفارمر اس لیے نہیں ہوتے کہ یو مائٹ ہیو ٹو اونلی گو فار دی ہاسٹائل ٹیک اوور آف یور مین کمپٹیٹرز. یو آلسو وانٹ ٹو ڈو دس. You also want to perform even better in this aspect of competitive intelligence because for your own sake, for your own self, you want to perform and work like a better performer. آپ اپنے زیادہ بہتر گول سیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی زیادہ بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں when you become aware of your main competitor strategies and product and from your own policies. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہمارے پاس یہ جو کمپٹیٹیو انفارمیشن آتی ہے, کمپٹیٹیو فورس کو ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے لیے وی ریمینز اویلیبل ود دی پورٹرز 5 فورسز ماڈل. اس پورٹرز 5 فورسز ماڈل میں وی یوز ٹو بیکم اویئر آف دا ڈفرنٹ سورسز اینڈ ایوینیوز from which an industry used to make, from which an enterprise used to face different sort of competition. فار ایگزامپل, جو پہلا ایونیو ہوتا ہے یا پہلا سورس آف کمپٹیشن ہے وچ از ویری obvious and that is related to the potential development of substitute products. جب بھی آپ کو یہ پتا کہ آپ جس نیڈ کی سیٹسفیکشن کے لیے اپنی پروڈکٹ مینوفیکچر کر کے مارکیٹ کر رہی ہیں, اگر اسی نیڈ کی سیٹسفیکشن کے سبسٹیچیوٹ آلٹرنیٹیوز بھی اویلیبل ہو گئی ہیں which are essentially meant for the satisfaction of the same need, تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا میجر سورس آف کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ پہلے جس کسٹمر کے پاس, جس کنزیومر کے پاس اپنی ایک نیڈ کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ والی پروڈکٹ کی کیٹیگری اویلیبل تھی, ابھی اس کے پاس ایک سبسٹیچیوٹ پروڈکٹ بھی اویلیبل ہے out of the consumption of which he or she can satisfy his or her same need actually. اسی طرح ایک اور سورس جو ہو جاتا ہے that is the bargaining power of suppliers. Suppliers actually provide you with the raw material. آپ کو اپنی پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے which you have to ultimately market to your given target market, to your customers and to your consumers. یہ کام کرنے کے لیے you need to have an abundant and the required quantity of the raw material. And who supplies you this raw material?
obviously your supplier, and suppliers remains aware of this something کہ اگر میں اسے سپلائی ہی نہیں کروں گا raw material تو how come he or she would be able to manufacture the product. So supplier کے پاس بھی ایک bargaining power ہوتی ہے which serves as a competition in your industry among different enterprises. اور یہی جو چیز ہے یہ جو پورٹرز 5 فورسز ماڈل ہے it tells us this something کہ third type of the source or the avenue from which competition enters into that industry would be the potential entry of new competitors. آپ کے پاس آلٹرنیٹیو سے سبسٹیچیوٹ سے کمپٹیشن آ گیا, آپ کے پاس بارگیننگ پاور آف سپلائر سے کمپٹیشن فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کے پاس پوٹینشیل انٹری آف نیو انٹرپرائزز جو ہوتی ہیں. آپ کی انڈسٹری میں اگر پہلے 10 فرمز کام کر رہی تھیں جو اپنے کسٹمرز کے لیے پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہی تھیں, فار ایگزامپل ان 10 کے ساتھ ساتھ اب ایک نئی 11ویں آرگنائزیشن بھی انٹر ہو جاتی ہے which is also into the business of manufacturing the same product, which is also into the business of offering you the same services. So that is going to be another source of competition which enters into an industry. The fourth source or the fourth avenue from where competition enters into the market is the bargaining power of consumers. جب کنزیومر کے پاس آلٹرنیٹیو برانڈز اویلیبل ہیں, جب کنزیومر کے پاس اپنی نیڈ سیٹسفیکشن کے لیے سبسٹیچیوٹس اویلیبل ہیں, جب کنزیومر کے پاس آپ کے برانڈ کو پرچیز کرنے کے علاوہ آپ کی کمپیٹنگ فرم کے برانڈ کو بھی پرچیز کرنے کی قوت اور صلاحیت ہے, تو اٹ آلسو میکس یور کنزیومر ویری پاورفل in the form of making his or her final decision to purchase your product or even not to purchase your product. So consumers کی bargaining power جو ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم کا as per the Porter's 5 force model of competition ایک main form of competition ہو جاتی ہے. اور ان چاروں کی وجہ سے the rivalry which develops among those competing firms is the 5th type of competition which exists and prevails and remains in one industry, dear students. اس کے ساتھ ساتھ whenever you are operating as a multinational into any industry, you would have to face many global challenges. For example, the United States-based firm used to face this global challenge کہ how to gain and maintain exports to other nations. امریکن فرمز کا ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے بڑا گلوبل چیلنج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور ممالک کے لیے. And second question is related to how to defend domestic markets against imported goods. انہوں نے at the same time اپنے domestic market کو بھی سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے because now it is a global market. If you are entering into the foreign markets, the foreign operator would have been entering into your market. اور یہاں پہ آپ نے اپنے انٹرنیشنل آپریشن کو سکسیسفل کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں, آپ کی اپنی نیشنل مارکیٹ میں بھی جو ایگزسٹنگ مارکیٹ شیئر ہے, جو ایگزسٹنگ سیلز والیوم ہے, آپ اس کو ایزیلی اینڈ سیفلی ڈیفینڈ اور سیف گارڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس وی آر ناؤ ریچنگ ایٹ دی پرفارمنس آف انڈسٹری انالیسز in the form of going for the development of our external factor evaluation matrix. اس سلائیڈ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف دینا چاہوں گا کہ what is this EFE in the name of industry analysis, how come and why we have to perform this, and what is going to be there into the performance of external factor evaluation matrix. Dear students, we are actually studying the main topic of the external assessment. This is which we have also discussed in our last lecture, and this is what we are still discussing in our this current lecture.
اس ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی میکرو فورسز کی ڈیٹیل ڈسکرپشن لی تھی. اس ڈیٹیل ڈسکرپشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان میکرو فورسز میں جو چینجز آتی ہیں ہاؤ کین دے ایزیلی فارمولیٹ دی پروڈکٹس اینڈ سروسز اینڈ دا کمپٹیشن اینڈ دا اسٹریٹجیز اینڈ دا فلاسفیز آف آل ڈفرنٹ آپریٹرز آف ون پرٹیکولر انڈسٹری. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں یہ بات کی تھی کہ وی ہیو ٹو کنورٹ دس ایکسٹرنل اسیسمنٹ انٹو این ایکسٹرنل آڈٹ, اینڈ آڈٹ از دی اسٹڈی آف 2 + 2 = 4, meaning to say it is going to be a quantitative study. Numeric values would be entering into the performance of that, so that the quantitative metrics might help, rather definitely helps the managers of an organization in the form of their choice as far as strategy formulation making is concerned, in the form of making their choice final, as far as their promotional strategies are concerned, in the form of making their choices finalized by themselves, in the form of establishing their long-term objectives are concerned. اور اس ایکسٹرنل اسیسمنٹ کو ایکسٹرنل آڈٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو کہ آپ کو اس سلائیڈ میں دکھایا جا رہا ہے, ان میکرو فورسز سے ہم نے کریٹیکل انفارمیشن کلیکٹ کر لی in the form of changes happening in these areas. اور جب یہ ہمارے پاس انفارمیشن ان ایریا سے آ گئی تو dear students, we run a 5-step process for the performance of this external factor evaluation matrix. اس میں سب سے جو پہلا سٹیپ ہے ہم اس میں لسٹ کر لیتے ہیں کی ایکسٹرنل فیکٹرز آف این آرگنائزیشن. اب یہ ہمیں 10 سے 20 ایکسٹرنل فیکٹرز لینے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ٹولڈ یو ان آور پریویس لیکچرز ٹو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے کی فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں. وہ جو بھی فیکٹرز ہیں ہم ان کو اپرچونٹیز میں اور تھریٹس میں اسٹڈی کرتے ہیں جو ایک آرگنائزیشن کے لیے اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس پہلے اسٹیپ آف ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس میں 10 سے لے کے 20 فیکٹرز ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ان میکرو فورسز میں آنے والی چینجز سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنی اپرچونٹیز اور تھریٹس کا ٹائٹل دیتے ہیں. اس فرسٹ اسٹیپ آف دی پرفارمنس آف ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس میں ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم اسٹیپ نمبر 1 میں سب سے پہلے ان کریٹیکل یا کی سکسیس فیکٹرز کو انلسٹ کر لیتے ہیں. اس لسٹ میں پہلے ہم اپارچونٹیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو تھریٹ کی لسٹ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اسٹیپ نمبر 1 میں ہم یہ کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 میں وی اسائن ویٹس ٹو آل دوز کی فیکٹرز آف دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. یہ جو ہم ویٹ دیتے ہیں یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ اٹ لائک دیٹ کہ ہم اس کی امپورٹینس کو ریئلائز کرتے ہیں. Weight is actually be related to giving importance to those critical success factors, key success factors taken from the external environment of an organization, جن کو step 2 میں آپ weights دیتے ہیں. Weight is actually the importance associated to each and every key success factors, but there is one protocol which you have to always observe in this second step of the external factor evaluation performance, and that is this کہ یہ جو weights آپ دیتے ہیں second step of external factor evaluation matrix میں اس کی رینج 0 سے maximum 1 کی ویلیو تک ہو سکتی ہے. and another factor آپ نے یہ جو 10 سے لے کے 20 تک اپنے کی ایکسٹرنل فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس کے فرسٹ اسٹیپ میں انلسٹ کیا ہے. جب آپ اس کے سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو ویٹس دیتے ہیں یعنی کہ اس کو امپورٹینس اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ, تو ان تمام فیکٹرز کی ویٹس کی سمیشن مسٹ نیور ایکسیڈ دا ویلیو آف 1. وائی؟
دس از وٹ وچ آٹومیٹیکلی کمز انٹو آور فیوچر اسٹڈی کہ جب ہم اس ای ایف ای میٹرکس کو پرفارم کر لیں گے، اس کے بعد ہم کمپیٹیٹیو پروفائل میٹرکس یعنی کہ سی پی ایم کو پرفارم کریں گے. ہمارے نیکسٹ لیکچرز میں ہم انٹرنل انوائرمنٹ کی جب اسٹڈی کریں گے تو اس میں آئی ایف ای میٹرکس یعنی کہ انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرک اسٹڈی کریں گے. یہ انفارمیشن ان پٹ کے طور پہ یوز ہوگی. ہم چھٹے چیپٹر میں جو کہ ہمارا 18واں لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم کمپریہنسو فریم ورک فار اسٹریٹجی جنریشن ایویلویشن اینڈ سلیکشن کو جب اسٹڈی کریں گے تو یہ جو ویلیو ابھی ہم 1 کی اسائن کر رہے ہیں ایز اے سمیشن آف دی ویلیو آف آل ویٹس، یہ تب جا کے ایک سینس ڈیولپ کرے گی کہ یہاں پہ ہم اس کی ویلیو 1 سے ایکسیڈ ہم نے کیوں نہیں ہونے دینی. سو دیز آر دا فرسٹ 2 steps. Third step of this external factor evaluation matrix, my dear student, is the step of assigning ratings to each factors. Second step tha assigning weights to each key external factor, and third step kya hai? Assigning rates to first steps key external factors of the macro forces. Second step جس میں ہم نے ویٹس دیے تھے، ڈیئر اسٹوڈینٹس نیور فرگیٹ، اس کی رینج تھی 0 سے میکسیمم 1 تک. یہ جو تھرڈ سٹیپ ہے ہمارے ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس کا، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ریٹنگز جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو سم ہاؤ رسپانس which you have been giving to the key external forces after attaching importance of these key external factors in your step 2. اور یہ جو ریٹنگز ہے جس کو آپ رسپانس سمجھ سکتے ہیں ان کی ایکسٹرنل فیکٹرز کی اگینسٹ، یا جو آپ ان سے امپورٹنس اٹیچ کرتے ہیں، اس کی رینج 1 سے 4 تک ہو سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ دس از ایکچولی بی دا فرمز کرنٹ اسٹریٹجی ریسپانس ٹو دا فیکٹر. ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ آپ اپنے آپ کو آسانی سے اس فیکٹر کو، اس اسٹیپ کو یاد رکھنے کے لیے ریٹنگ کو رسپانس سمجھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اسٹیپ 3 میں ہم نے رسپانس دیے جس کی رینج 1 سے 4 تھی. اگر آپ کا رسپانس بہت ہیوی اور ایگریسو ہے یا میکسیمم ہے تو آپ اس فیکٹر کو رسپانس کریں گے یا ریٹ کریں گے 4. جس کو آپ کم امپورٹنس دے کے کم رسپانس کر رہے ہیں اس کو آپ 3 کی ریٹنگ دے سکتے ہیں، اس کو آپ 2 کی ریٹنگ دے سکتے ہیں. اور اگر کسی کی ایکسٹرنل فیکٹر کو آپ نے کم امپورٹنس دی یعنی کہ کم ویٹ دیا اسٹیپ 2 میں، تو اسٹیپ 3 میں آپ کا رسپانس بھی ویک ہوگا ٹوورڈز دیٹ کی ایکسٹرنل فیکٹر، کی سکسیس فیکٹرز. تو اس کو آپ کا رسپانس یعنی کہ تھرڈ اسٹیپ میں جو ریٹنگ ہے وہ 1 بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کا ایوریج یا ایون بلو ایوریج رسپانس ہوتا ہے. اس کے بعد ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس کا مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس اسٹیپ 4 ول انٹر انٹو دا پکچر وچ از آل ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم نے اسٹیپ 2 کو اسٹیپ 3 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے اور ہمارا اسٹیپ 4 آ جائے گا، اور اس اسٹیپ 4 کو ہم ویٹڈ اسکور کہتے ہیں. اسٹیپ 2 ہمارا ویٹس تھے، اسٹیپ 3 ہمارے ریٹس تھے. اسٹیپ 4 کے لیے ہم نے اسٹیپ 2 یعنی کہ ویٹس کو اسٹیپ 3 یعنی کہ ریٹنگز کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اور ہمارا اسٹیپ 4 آ گیا جو کہ ہم پرفارم کرتے ہیں انڈر دا ٹائٹل آف ویٹڈ اسکور. اس طرح ہر کی ایکسٹرنل فیکٹر جو آپ کے پاس آپ کی اپرچونیٹیز یا تھریٹس کی فارم میں اویلیبل تھا، آپ کے پاس اس کا ویٹڈ سکور آتا جاتا ہے. اور اینڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں، ان سٹیپ نمبر 5 ہم جو ویٹڈ سکور ہوتے ہیں ان کی اینڈ پہ سمیشن لے لیتے ہیں اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سم ویٹڈ سکور. My dear student, this is the 5-step process of the performance of external factor evaluation matrix. اس سے ہمیں ابھی تک یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اویلیبل اپارچونیٹیز اور تھریٹس تھیں
اس کو ایک انڈسٹری میں ڈفرینٹ کمپٹیٹرز نے کیا ویٹ یعنی کہ امپورٹنس ایسوسیٹ کی ان کے ساتھ، اس امپورٹنس کے اکارڈنگ انہیں کس طرح ریٹ کیا یعنی کہ کیا رسپونڈ کیا، ان کو ایگریسو رسپانس کیا، ٹاپ لیول پہ رسپانس کیا، رینج رسپانسز کی یعنی کہ ریٹنگز کی 1 سے 4 تک ہے، ہائیسٹ رسپانس ہوگا 4 آپ کریں گے اس کو ریٹ، پور رسپانس ہوگا، بلو ایوریج رسپانس ہوگا، آپ اس کو 1 کی ویلیو سے ریٹ کریں گے۔ اسٹیپ 2 جب اسٹیپ 3 سے ملٹیپلائی ہوگا، آپ کے پاس انڈر دی ٹائٹل اور انڈر دی ہیڈنگ آف ویٹڈ اسکور ہر کی ایکسٹرنل فیکٹر کا ویٹڈ اسکور آتا جائے گا، اینڈ ان اسٹیپ نمبر 5 what you have to do is to collect the summation of all these weighted score under the heading of sum weighted score. So these are the 5 factors involved into the performance of external factor evaluation matrix. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ It determines the total weighted score for the organization. Highest possible weighted score for the organization is 4 and the lowest is 1. Average 2.4. This is which I have already told you. اس کے ساتھ ساتھ my dear students جو میں نے آپ کو previous 2 slides میں external factor evaluation کی performance کے 5 steps دکھائے، ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اس پرٹیکولر سلائیڈ میں آپ کی آسانی کے لیے ان تمام سٹیپس کو ایکچولی پرفارم کر کے دکھا دیا گیا کہ سٹیپ نمبر 1 میں ہم نے اپنی اپرچونٹیز کو پہلے لسٹ کیا، 5 اپرچونٹی کو جو مین تھیں ان دیٹ انڈسٹری، اس کے بعد ہم نے اپنے تھریٹس کو انلسٹ کیا، اسٹیپ نمبر 2 میں ہم نے ان کو ویٹس اسائن کر دیے، اینڈ یو کین سی اٹ ایزیلی دیٹ دا سمیشن آف آل ویٹس اسائن ٹو دیز کی ایکسٹرنل فورسز از گیونگ اس دی سمیشن آف دا ویلیو آف 1۔ اسٹیپ 3 میں ہم نے ان تمام کو ریٹنگز دے دی، ان کا رسپانس دیکھ لیا، کہیں ہم نے ریٹنگ 4 دی ہے، کہیں 1 دی ہے، کہیں 3 دی ہے، کہیں 2 دی ہے، اپنے اپنے رسپانس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیپ 2 کو جب اسٹیپ 3 سے ملٹیپلائی کیا تو اسٹیپ 4 میں یو وڈ بی ایبل ٹو کلیکٹ دیز ویٹڈ اسکورز ایکچولی، اینڈ ان دس فائنل اسٹیپ نمبر 5 ٹوٹل ویٹڈ اسکور آف 4 از اکول ٹو، جو اب یہ جو از اکول ٹو کے آگے ویلیو آنی ہے یہ ہماری جب فردر اسٹڈی آف انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس ہوگی، انٹرنل انوائرمنٹ کی اسٹڈی کے حوالے سے ہوگی، تو تب یہ ہمارے لیے میننگ فل اور لاجیکل بن جائے گا، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی وڈ ہیو بین ڈیولپنگ دا کنیکشن آف دس ویلیو ٹو دیٹ ویلیو ایکچولی۔ Organization response is outstanding to threats and weakness if ہمارا total weighted score 4 ہے۔ Total weighted score of 1 shows us that firm strategies are not capitalizing upon on opportunities or in avoiding threats۔ اور اگر ہمارے پاس اسی انڈسٹری انالیسس کے حوالے سے کچھ فرم کی ایکچوئل ڈسکرپشن دیکھنی ہے جو میں نے ایگزامپل کے طور پہ ایک سلائیڈ میں آپ کو دے دی ہے، یو ایس ٹی ان دا پریویس ایگزامپل ہیز اے ٹوٹل ویٹڈ اسکور آف 2.10 indicating that the firm is below average in its efforts to pursue strategies that capitalize on external opportunities and in avoiding threats۔ So اگر آپ کا رسپانس 2.5 سے کم ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پرفارمنس میں کافی سے زیادہ بہتری کا مارجن ہے ایز این آرگنائزیشن۔ اسی انڈسٹری انالیسز میں ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم یہ بات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ انڈرسٹینڈنگ آف دی فیکٹرز used in the external factor evaluation matrix is more important than the actual weights and ratings assigned. All very simple to understand۔ اسی انڈسٹری انالیسز میں ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس کے ساتھ ساتھ ہم کمپٹیشن کی اسٹڈی کے حوالے سے کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے، which is actually related to identifying a firm's major competitor۔
اس سی پی ایم میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری میں آپ کے میجر کمپیٹیٹرز کون کون سے ہیں, ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا کیا ہیں ان ریلیشن ٹو اے سیمپل فرمز اسٹریٹجک پوزیشن, آپ کی فرمز کی اسٹریٹجک پوزیشن کے حوالے سے. اب یہ جو سی پی ایم ہے which is a competitive profile matrix, my dear students, اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 3 سٹیپس تو آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہیں ٹو دی پرفارمنس آف ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس. 4تھ سٹیپ میں ہم نے انہیں اسکور دے دیا. دوبارہ اگر آپ آگے جائیں گے تو وہی ریٹنگ آ گئی ہر پرٹیکولر کمپٹیٹر کی, پھر اسی کا اسکور آ گیا, پھر ریٹنگ آ گئی. ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس کے مقابلے میں جب ہم اس سی پی ایم کو کر رہے ہیں تو ہم ہر کمپٹیٹر کا انڈیویجول سکور کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 4 آ رہا ہے, آپ اگر یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں ہم نے 2 مین کمپٹیٹرز کا سکور کلیکٹ کیا ہے, which is going to be in the form of the having the multiplication of step number 2 with step number 3 to have this step number 4 in the form of score, and this is the score of one competitor in that particular industry. اسی طرح اینڈ پہ پھر سکور دیا گیا جو کہ دوسرے کمپٹیٹر کا مین سکور ہے. سو اس حوالے سے جیسے ہی ہماری اسٹڈی آف ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس کمپلیٹ ہوئی, اس کو ہم نے فالو اپ کیا ود دا اسٹڈی آف سی پی ایم یعنی کہ کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس. تو اب ہم ناؤ وی ریچ ایٹ اے پوزیشن ویئر وی کوڈ ڈسکس دا کی ٹرمز گیون ان دس پرٹیکولر لیکچر ڈسکسڈ بائی آل آف اس ٹوڈے. امریکہ آن لائن, چیف انفارمیشن آفیسر, چیف ٹیکنالوجی آفیسر, competitive advantage, competitive analysis, competitive intelligence, competitive profile matrix CPM جو کہ ابھی ہم نے پریویس سلائیڈ میں کمپلیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید کی ٹرمینالوجیز جو ہمارے آج کے لیکچر میں ڈسکس ہوئی ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, دے آر ریلیٹڈ ٹو کریٹیکل سکسیس فیکٹرز. یہ کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کیا تھے؟ یہ ہمارے ای ایف ای میٹرکس یعنی کہ ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس اور سی پی ایم یعنی کہ کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے. اور یہ کریٹیکل سکسیس فیکٹرز ہم نے کس فارم میں ڈیفائن کیے تھے؟ وی ہیو ڈیفائنڈ دیم ان دا فارم آف دی اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس available to that organization at that particular point in time. Cyberspace, you must go for the backup reading of the textbook which I recommended you to have even a closer idea about these terminologies. Recruiting, director of competitive analysis, downsizing, econometric models, environmental scanning, external audit and external factor evaluation matrix جو کہ ایکسٹرنل فیکٹر کی میکرو فورسز سے کلیکٹ کی گئی انفارمیشن کو جب ہم نے میننگ فل فارم میں اپرچونیٹیز اور تھریٹس میں کنورٹ کیا تو ہمیں اس سے ایٹ دی اینڈ ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس اور کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس کو جب پرفارم کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ which are those aspects which bring into our serious consideration into the performance of industry analysis. Few more key terms discussed in our today's lectures are related to external forces, industry analysis, information technology, industrial policies, dear students, then internet learning from the partner, then linear regression. آپ اس کو اپنی ٹیکسٹ بک میں ضرور دیکھیے گا. پورٹرز 5 force model we have discussed and completed in our today's lecture. Netscapes ہم نے دیکھے. Online databases are available for the sources of information which you have to collect about the macro forces of external environment. Right sizing has been discussed in this particular topic and chapter.
ٹرینڈ ایکسٹراپولیشن کو آپ دیکھ لیجیے گا مزید. ورلڈ وائڈ ویبس کی اپنی امپورٹنس اور سگنیفیکنس رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا لیکچر which was primarily about the performance of external assessment تھا. ہم نے اس ایکسٹرنل اسیسمنٹ کا طریقہ وضع کیا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہاؤ ٹو کنورٹ دیٹ ایکسٹرنل اسیسمنٹ انٹو یور ایکسٹرنل آڈٹ ایکچولی. And just to give you the fresh reminder of our whole topic which we have discussed in our today's lecture and in our previous lecture, کہ ہم نے ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں میکرو فورسز کو ون بائی ون ڈسکس کیا, ان کی ڈیٹیلڈ کیریکٹرسٹکس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, ان کو کس طرح ہم اپرچونیٹیز اور تھریٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے 4 سٹینڈرڈز کا ایک کرائیٹیریا ڈیولپ کیا تھا, اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس ساری اسٹڈی کو جب ہم آگے لے کے چلے تو وی ہیو ریچڈ ایٹ دا پوائنٹ آف دی پرفارمنس آف ایکسٹرنل آڈٹ, جس میں ہم نے اس انالیسس کو اپنے آڈٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس اور کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس اس پرٹیکولر لیکچر میں ڈسکس کیے. اینڈ جسٹ ٹو گیو یو اے کوئک ریمائنڈر, وی ہیو پرفارم دس ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس اینڈ کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس انٹو دی ٹاپک آف انڈسٹری انالیسز. یہ انڈسٹری انالیسز کے لیے ہم نے یہ 2 میٹریسز پرفارم کیے. اسی انڈسٹری انالیسس کی کمپلیشن کے لیے انشاءاللہ ان آر نیکسٹ لیکچر وی ول بی ڈسکسنگ اینڈ کمپلیٹنگ آر انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس. دین وی ہیو ڈسکس دس سیم تھنگ کہ ہاؤ اینڈ وچ آر دا 5 اسٹیپس of the process of the performance of external factor evaluation matrix, and we have also discussed this something which are the 5 main steps of the performance of competitive profile matrix. اس میں جو چند ایک کی ٹرمینالوجیز تھیں ہم نے اپنے آج کے لیکچر کے اینڈ پہ ان پہ بھی ایک کوئک لک دی, جو چیزیں ہمارے لیے نہیں تھیں. آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین یو آل دیٹ. فار ایگزامپل ریٹنگس تھا, ویٹس تھا, ویٹڈ اسکور تھا, critical یا key success factors of external environment تھے. And my dear students, at the end I also want to give you this tip in the form of understanding this particular phenomena کہ اگر آپ انشاءاللہ ملٹا نیشنلز میں اپنا کیریئر بنانا چاہیں گے, اگر وہاں آپ مینیجریل پوزیشن پہ سرو کرنا چاہیں گے, تو ایک ملٹا نیشنل کے مینیجر کے لیے اس انڈسٹری انالیسس کی انتہائی سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اسی کو ملٹا نیشنل فرمز جو ہے سینیریو پلاننگ کے حوالے سے لیتی ہے. اسی کو کامنلی اسٹریٹجک پلاننگ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ بیسس ڈیولپ ہوتی ہیں ایک آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور ونس یو ہیو ڈیولپڈ یور ڈویبل, achievable, measurable, realistic and challenging long-term objectives, it serves many purposes. It provides you with the direction, it provides you with the required amount of motivation and glucose and energy and the commitment. اور اس commitment کی basis پہ regardless of that کہ how many odds you might have been facing into the pursuance of your long-term objective, but at the end, on the basis of your strategic intent, you would be having higher possible chances to achieve your long-term objectives. سو یہ ہمارے آج کے لیکچر کا ایسنس ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور آج کے لیکچر کے حوالے سے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اگر فیئر ہیں, کلیئر ہیں, میئریبل ہیں, تو اگر یہ ایک آرگنائزیشن کو اسٹریٹجی پرووائڈ کرتے ہیں, ایک آرگنائزیشن کو اگر یہ روڈ میپ دے سکتے ہیں, اگر یہ ایک آرگنائزیشن کو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف گلوکوز, انرجی اینڈ پیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو یہی ساری چیزیں آپ کے اپنے اوپر ایز این انڈیویجول بھی اپلائی کی جا سکتی ہیں.
آپ اپنے میئریبل، کوانٹیٹیو، ریئلسٹک، چیلنجنگ اینڈ ٹائم لائن سے ایسوسیٹ کر کے اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اگر اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انڈیویجول لیول پہ اپنی ذات کے لیے گائیڈنس بھی مل جائے گی، ٹریک بھی مل جائے گا، موٹیویشن بھی مل جائے گی، اور آپ کا کام بہت تیزی سے ایفیشینٹلی اور ایفیکٹولی کمپلیٹ بھی ہو جائے گا۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ سی یو آل لیٹر ود آور نیکسٹ لیکچر ان کمنگ ڈیز۔ ٹیک گڈ کیئر۔ اللہ حافظ۔